बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गईं, आपने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और वो इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुक़द्दस मसाजिद में 1.5 साल बाद समाजी फासले के बग़ैर नमाज को अदा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इन तस्वीर और वीडियोस को देखकर बहुत दिली सुकून पहुंचा और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास शुक्र अदा करने के बारे में सऊदी हुकूमत और दीगर तमाम मसाजिद में अहम तरीन दुआएँ भी की गई हैं। आवाम को इस बारे में आगाह किया गया है कि कोरोना पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सका, मगर इसके ख़ात्मे की जानिब अभी भी सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस पर पूरे मुआशरे को अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुक़द्दस मसाजिद में ऐसे अफराद को 5 नमाज़ें और मुकम्मल तौर पर उम्रे की अदायगी के बारे में इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ली हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया कि मसाजिद में अभी फ़ासले के साथ ही यानी समाजी फ़ासले के साथ ही नमाज अदा करने के बारे में अहकामात जारी हुए हैं। सिर्फ़ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इब्तदाई तौर पर समाजी फ़ासले को ख़त्म किया गया है। मसाजिद के बारे में भी इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत तमाम तर पहलुओं को देखते हुए इक़दामात करेगी, लिहाजा तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी कवानीन का मुकम्मल एहतराम करें, ताकि कोरोना जिस तरह से सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम तरीन इक़दामात करने के बाद कमी की जानिब जा रहा है, इससे पूरा मुआशरा मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सके। सऊदी वज़ारत दाखिला और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के वाज़ा अहकामात के बाद सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स की रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गई हैं। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसे गाका कहा जाता है, उनके तर्जुमान की जानिब से वाज़ा ऐलान किया गया कि वज़ारत दाखिला की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ उसे तमाम एयरलाइंस तक पहुँचा दिया गया है। तमाम एयरलाइंस मुकम्मल गुंजाइश के साथ सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में आ जा सकेंगी। अब इसमें समाजी फासले की पाबंदी को ख़त्म किया गया है। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने वाज़िया कहा कि कोरोना की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद जो कि सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हैं, सऊदी अरब में बग़ैर किसी भी रुकावट के आ जा सकते हैं। इन्हें क्वारंटाइन करने की किसी भी लेवल पर कोई ज़रूरत नहीं। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से सिर्फ ये कहा गया कि जब भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी दूसरे मुल्कों से सऊदी अरब में आएंगे तो मुतल्लिका मुल्क से कोरोना का टेस्ट करते हुए वो आएँ। दोनों खुराकें कोरोना से मुतल्लिका जो उन्होंने सऊदी अरब में हासिल की हैं, उसका सर्टिफिकेट इन्हें दिखाकर तवक्कुल के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिले में बहुत आसानी हो गई है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा कि दुनिया में कोरोना की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। हमें इस वबा के मुकम्मल ख़ात्मे तक मिलकर काम करना होगा। कोरोना के हवाले से जो कवानीन इस वक्त बनाए गए हैं, जिसका इतलाक़ कल से बाकायदा नाफिजुल अमल भी शुरू हो गया है, नरमी के बाद आइंदा मरहले में 2 नुकात पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए कहा कि ममलिकत में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर डोज ख़तरनाक अमराज में मुब्तला अफराद को दी जा रही है। ताहम जल्द ही अमूर सेहत से मुतल्लिक़ अफराद को भी तीसरी खुराक दी जाएगी।
کیونکہ اس مرض سے خطرے کا زیادہ سامنا امور صحت یعنی صحت سے متعلقہ جو افراد کام کرتے ہیں انہیں پڑ سکتا ہے۔ ترجمان صحت کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ مرحلے جس میں کرونا کے قوانین میں پابندی میں نرمی کی گئی ہے، ہمیں 2 بنیادی پوائنٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ معاشرے میں مسلسل یہ آگاہی پیدا کرنا کہ کرونا ختم نہیں ہوا، یہ کم ضرور ہوا ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیا جائے اور ایسے بند مقامات جہاں کرونا پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں زیادہ اس میں رہنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ڈاکٹر عبد العالی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ متعلقہ اداروں کے اہلکار بھی سنجیدگی سے قوانین پر عمل درآمد کرائیں تاکہ وبا کے اثرات سے مکمل طور پر پورا معاشرہ محفوظ رہ سکے۔ ترجمان صحت نے کرونا ویکسین کے حوالے سے دوسری خوراک کے بارے میں دوبارہ سے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ افراد جنہوں نے تاحال دوسری خوراک نہیں لی انہیں چاہیے کہ فوری طور پر اس کا اہتمام کر لیں۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے بھی ویکسین کی دونوں خوراکیں محفوظ نہیں بلکہ وائرس کرونا کی نئی شکل ڈیلٹا سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں چاہیے کہ بلا کسی خوف اور تردید ویکسین کی دوسری خوراک بھی لازماً حاصل کر لیں، یہ معاشرے کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ ریاض میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریاض کے شمال مغربی علاقے کے پہاڑی شاہراہ کی بلندی سے 2 گاڑیاں نیچے کھائی میں جا گریں جس میں سوار 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کی گئیں۔ امدادی یونٹس میں فضائی ایمبولینس بھی شامل تھی۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 5 افراد کو فوری طور پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہاسپٹل منتقل کیا گیا جبکہ جاں بحق ہونے والے 4 افراد کی لاشوں کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کا کہنا ہے کہ علاقے میں سفر کرنے والے شہری اور مقیم غیر ملکی خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ ریاض کی مغرب سمت میں واقع مرکز الدوس جہاں المناک حادثہ پیش آیا ہے، اہل علاقہ اسے دنیا کا اختتام کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک پہاڑی چوٹی ہے جس کی بل کھاتی سڑکیں ڈرائیونگ میں بہت زیادہ محتاط رہنے کے لیے بار بار تلقین کرتی ہیں۔ جو ڈرائیور اس میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے اکثر اسی طرح سے حادثات کی کہانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ریاض پولیس کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بینک کی ATM توڑنے کے الزام میں ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا جس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ریاض کے سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی کہ ایک علاقے میں ATM کو توڑا جا رہا ہے۔ فوری طور پر متعلقہ ادارے حرکت میں آئے اور جائے وقوع پر پہنچ کر ایک شخص کو گرفتار کیا جو کہ غیر ملکی تھا۔ گرفتار ملزم کی عمر 50 سال کے قریب ہے جس کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے اسے مزید تحقیقات کے لیے ادارے کے حوالے کیا گیا جہاں مکمل کیس کی چھان بین کی جائے گی۔ اس کے ساتھ اور کون سے لوگ ملوث ہیں اس بارے میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فوجداری عدالت میں ایک کیس بھیجا جاتا ہے۔ سعودی بینکوں کے ترجمان نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی لیول پر کوئی بھی انہیں کال رسیو ہو بینکوں کی جانب سے یا انہیں کوئی SMS آئے واٹس ایپ پر کوئی کال کرے، کسی بھی لیول پر انہیں ایسی معلومات ایسے افراد کو شیئر نہیں کرنی چاہیے جن کا بینکوں سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اپنے اکاؤنٹ کی یا اپنی ذاتی معلومات کسی بھی لیول پر کسی فرد سے شیئر نہ کی جائیں۔
بہت سارے جعلساز لوگ غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو جعلی میسج بھیج کر کالیں کر کر ان کی ذاتی معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے مکمل رقم کو چوری کر کے وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے اس بارے میں بینکوں سے شکایت درج کرائی کہ ایسے انہیں کال ان کی جانب سے ریسیو ہوئی تھی جس پر ان کے اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ اب وہ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ سعودی بینکوں کے ترجمان کی جانب سے کئی بار غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ بینک کبھی بھی آپ کو کال کے ذریعے آپ کی معلومات نہیں لے گا، وہ لازمی برانچ میں بلا کر ڈاکومنٹس پر سائن کرائے گا۔ یہی طریقہ کار سعودی عرب ہی نہیں پوری دنیا میں رائج ہے۔ سعودی عدالت کی جانب سے ایک اہم بیان جاری ہوا جس میں بتایا گیا کہ خفیہ معلومات اور ایسے کاغذات کے بارے میں جس میں اہم راز ہوں گے، جو بھی سعودی شہری یا غیر ملکی انہیں دوسروں پر افشا کرے گا، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اس پر انہیں 20 سال کی قید کی سزا اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے جاری اس انتباہی نوٹس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے جاری قانون کی شق الف کے مطابق خفیہ معلومات اور ایسے کاغذات کا اجرا یا افشا کرنا بڑے جرائم میں ملوث ہوگا، جس میں قید کی سزائیں اور جرمانوں کی سزائیں قوانین کے مطابق مقرر کر دی گئی ہیں۔ فوجی لیول پر، سیاسی لیول پر، معاشی لیول پر، سفارتی سطح پر اجتماعی امور سے متعلق رکھنے والی کسی بھی ڈاکومنٹس کو جان بوجھ کر ضائع کرنا بھی اسی جرم میں شامل ہوگا۔ غیر قانونی طریقے سے کسی بھی ڈاکومنٹس تک رسائی حاصل کرنا اور اس طرح سے مختلف ذرائع سے جو اہم ترین اطلاعات ملتی ہیں اسے جان بوجھ کر ضائع کر دینا یا دوسروں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا قوانین کے لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے مملکت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔